پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا پیغام. آج کا یہ سیمینار جرنلسٹ کالمسٹ کے ساتھ سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن پر مبنی ہے. ٹوگیدر وی کین بلڈ اے ہیلتھیئر مور انفارمڈ سوسائٹی تھرو جرنلسٹ. تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت دوں گا مسٹر عمر فروق, ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر گجرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العلی العظیم. میں انتہائی شکر گزار ہوں پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب نوید شاہ صاحب کا اور ملک ستار صاحب کا کہ انہوں نے انتہائی شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن کرنے کا موقع فراہم کیا. یہ اپنے اندر ایک انتہائی اہم مقام ہے کہ اتنے پڑھے لکھے اور اسٹیمڈ جرنلسٹ کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے اور نالج کی ایج ہے. اور پریس جو حکومت کا چوتھا ستون ہے اس کے بغیر اولاد کی بلا تفریق اور شفقت کے ساتھ پرورش, متوازن خاندان اور خوشحال پاکستان کا پیغام عام لوگوں کا تک پہنچانے کا جو ذریعہ ہے وہ پریس کے ذریعے پہنچانا مقصود ہے. اور ہمارا ڈپارٹمنٹ عام لوگوں کے ساتھ خاص لوگوں کی بات بھی کرتا ہے. کبھی اس میں عورت کو امپاورڈ کرنا, عورت کو تعلیم صحت کے مواقع دینا, آبادی اور وسائل کے درمیان توازن کی اہمیت کو اجاگر کرنا. آج کل آپ کو پتہ ہوگا جو لیٹسٹ سینسس ہوا ہے 2024 کا, 2023 میں ہوا تھا, 2024 میں اس کے فگرز جو شائع کیے گئے ہیں وہ ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ پاکستان اس وقت آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے. 241 بلین 24 کروڑ 19 لاکھ 99 ہزار افراد پر مشتمل ہم لوگ پاکستان کے اندر اپنی ضروریات زندگی گزارا کر رہے ہیں. اس جگہ پہ جو سب سے اہم بات ہے وہ 60% کے قریب یوتھ پاپولیشن ہے. اور ان لوگوں کے لیے ٹرینڈ بدل گیا ہے, اسکرین ورٹیکل سے ڈیجیٹل ہو چکی ہے. ان لوگوں تک پیغام آپ کے ذریعے ہی جا رہا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور ڈیجیٹل موبلائزیشن یا میڈیا پلیٹ فارم کے جتنے بھی چینل ہیں ان کی بات کو وہ سمجھتے ہیں. اور ہم آپ کے ذریعے یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بات عام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو پریپیئرڈ کر سکیں آبادی کو وسائل کے مطابق کرنے کی. اگر دیکھا جائے تو آج سے بہت پرانی بات نہیں, 20 سال پہلے گھر وہی تھا جس کی چھت کے نیچے باپ, ماں اور بچے اپنی ضروریات زندگی طے کرتے تھے. 20 سال بعد گھر وہی رہا لیکن اسی جگہ پہ 4-5 خاندان بڑھ گئے ہیں. کبھی بچوں کی شادیاں کر دی گئیں, کمروں کو مزید چھوٹا کرنا پڑا, تعلیم کا فقدان ہے. یہ بھی آج کل جو میسج نیا چل رہا ہے کہ ہر 2 میں سے 1 خواتین پاکستان میں تعلیم کی کمی کا شکار ہے. اس کا مطلب ہے 50% تو خواندگی ہے, 50% ناخواندگی ہے. جب عورت کو امپاورڈ کیا جائے گا, عورت کو تعلیم دی جائے گی تو وہ معاشرے کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی میں بھی اپنا رول پلے کرے گی. اب آپ کے ذریعے بات کرنی کیوں ضروری تھی؟ اس لیے کہ ہم کہنے میں تو اپنی کیپیسٹی میں 1 بندے تک میسج پہنچا سکتے ہیں, لیکن جب آپ کی توجہ ہمارے ساتھ آئے گی, آپ بات کریں گے, آپ کالم کے ذریعے کچھ آرٹیکلز لکھیں گے اور لوگوں کی توجہ دلائیں گے کہ آبادی اپنے اندر ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں. یا تو آبادی کو وسائل کے مطابق کریں تاکہ ہمیں خوراک میں کمی کا سامنا کرنا نہ پڑے, تعلیم کی سہولیات حاصل ہوں, صحت کی سہولت ملے, روزگار کے مواقع ملیں اور ہم ترقی کا پہیہ چلانے میں اپنا تمام رول پلے کریں. اور دوسرا راستہ ہے کہ جب میاں بیوی, جب مین اینڈ وومین شادی کے بندھن میں بندھنے کا فیصلہ کریں تو سورۃ الشورى کی روشنی میں ایک دفعہ ان کو مشورے کا حق دیا جائے. جب مشورے کا حق ملے گا
تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی جو آنے والی زندگی کا مرحلہ ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ جیسے گاڑی چلانا بڑھ جائے تو ہمیں اس کے لیے لائسنس کی سہولت ملتی ہے، اسی طرح نکاح کا بندھن جب بندھا جاتا ہے تو پری میریٹل کاؤنسلنگ کے کانسیپٹ کو عام کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے وسائل کے مطابق اپنے خاندان کی تشکیل کر سکیں۔ جب آبادی ایک مسئلہ سامنے آتا ہے تو اس کا حل بھی ہے۔ ہمارا مسئلہ میں بالکل بجا کہوں گا کہ آبادی میں بڑھنا نہیں بلکہ آبادی کا بے ہنگم ہجوم بنانا ہے، اور ہم آپ کے ذریعے یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں معاشرے کو کہ یہ آبادی میں اضافہ وہ اپنے خاندان کی استطاعت کے مطابق کریں تاکہ ہمیں فائدہ مند افراد کی سہولت مل سکے۔ اور قرآن پاک میں جو معاشرہ تشکیل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے، جن کو ہم مسلم خاندان کہتے ہیں، وہ اس فرد کو اہم قرار دیتے ہیں جو جاننے والا ہے، جو صحت مند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم میں سے نالجیبل سوسائٹی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہیلدی لاٹ کو لیتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کے مفید اور صحت مند افراد پہ مشتمل ہو۔ اور حدیث نبوی میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا ہے۔ تو ہم کیوں نہ معاشرے کا رخ اس طرف موڑیں کہ آبادی ایک مسئلہ ہے، آبادی اور وسائل کو متوازن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہم ان خاندان کو ترویج کریں جہاں پہ ہر بندہ، ہر فرد پڑھا لکھا ہو، ہر فرد صحت مند ہو، اس کو اپنی ذمہ داریوں کی آگاہی ہو، پھر جا کے وہ متوازن خاندان جو بنے گا وہ اپنے آپ کو خوشحالی میں ٹرانسلیٹ کرے گا، اور ہمارے سامنے پھر متوازن خاندان اور خوشحال پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔ یہ ہمارے ساتھ آپ لوگوں کا پہلا سیشن ہے، تو یہ بالکل انٹروڈکٹری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ڈپارٹمنٹ کا پازیٹیو امیج رکھا ہے، اور میں امید کروں گا کہ آپ معاشرے کی توجہ، کیونکہ آپ لوگ معاشرے کی راہیں متعین کرنے والے ہیں، تو ڈیفینیٹلی معاشرے کو گائیڈ کریں گے کہ ہم اپنے خاندان کا جو سائز ہے وہ اپنے وسائل کے مطابق کریں تاکہ تعلیم دی جا سکے، صحت کی سہولیات دی جا سکے، روزگار کے مواقع دیے جا سکیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے جواب دہ ہونا ہے۔ ہم کہا گیا ہے کہ ہم میں سے ہر مرد ریت والا ہے، اس سے ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس جواب دہی کے کانسیپٹ میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو کامیاب ہونے کے لیے جو ایک راستہ ہے، کئی راستے جاتے ہیں، ان میں سے ایک راستہ متوازن خاندان اور خوشحال پاکستان بھی ہے۔ تو آپ لوگوں کی امید دلوانا چاہوں گا کہ کاش گزارا آپ لوگ لکھیے تاکہ معاشرہ مثبت سوچ کی طرف آئے اور ہمارا شمار بھی دنیا کی ترقی یافتہ اور خوشحال عوام میں ہو سکے۔ جزاک اللہ جی۔